بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش سے قبل عرب میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس میں ایک حیران کن واقعہ اصحاب پیل اور ابابیل کا حادثہ ہے۔ چلو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں کہ ابابیل اور اصحاب پیل کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ ابرہہ یمن کا ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ کسی نے جواب دیا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کسی نے جواب دیا، پتھروں کا۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا، ہمارے ہاتھ سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے ایک اچھا گھر تعمیر کروں گا، یعنی گرجا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا۔ سونے چاندی سے سجایا گیا، دروازے بہت سارے اس میں بنائے گئے، پردے لگوائے گئے، خوشبو لگانے کا پورا انتظام کیا گیا۔ پھر لوگوں سے کہا، اب تمہیں اتنی دور حج کرنے کے لیے مکہ نہیں جانا پڑے گا، میں نے یہی تمہارے لیے بیت اللہ بنوایا ہے، یعنی گرجا گھر بنوایا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کیا کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والی مناسک بھی یہاں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص جس کا نام نفیل خشمی تھا، اس کو یہ بات ناگوار لگی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف تھا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا۔ پھر ایک رات چپکے سے بہت سی گندگی اس مکان میں ڈال دی۔ ابرہہ کو جب یہ بات معلوم ہوا تو سخت غصہ ہوا اور کہنے لگا، یہ ضرور کسی عربی نے اپنے کعبے کے لیے یہ کام کیا ہوگا۔ ابرہہ نے کہا، میں اس کعبے کے ایک ایک پتھر کو توڑ دوں گا۔ اس نے شام اور حبشہ سے ہاتھی بیچنے کی درخواست دی۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گئے تو وہ اپنا فوج لے کر مکہ کی طرف نکلا۔ پھر عبد المطلب اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہرا پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اس نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر ابرہہ نے اپنے لشکر لے کر آگے بڑھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانو نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ طرح طرح کے حربے آزمائے لیکن ہاتھی اٹھنے کا نام نہیں لے رہا۔ کچھ سوچ کر اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانو نے یہ تجربہ بار بار کیا لیکن ناکام رہے۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا کہ ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلایا گیا لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ابرہہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیج دیا۔ یہ پرندے چڑیا سے قدر بڑے تھے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابرہہ کے لشکر پر گرانا شروع کی۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج اوپر سے بم گرایا جائے تو جسموں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ سورۃ الفیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابرہہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔
ابرہہ کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ امید ہے دوستوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔